اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے مسائل۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا۔ نمبر 1 ایمان، 2 عمل صالح۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے، یعنی ایمان کا بنیادی کلمہ توحید ہے۔ توحید یعنی خالص توحید کے صرف اللہ کو ایک ماننا اور غیب پہ ایمان لانا۔ اعمال صالح سے مراد اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالح بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں عقیدہ توحید بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و باعث ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 91 میں بتایا گیا۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے، بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کرے گا۔ سورہ انعام میں ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس جماعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت نوح جو کہ ان کی قوم میں آئے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹے تو 12 تھے نا، جو پہلی بیوی سے تھے، جس میں پہلا یہودا تھا، پھر شمعون تھا، پھر اسی طرح کر کے 11 بیٹے 10 تھے، اور پھر جو دوسری بیوی تھی یہ عراق میں ہوئے تھے، اور جو دوسری بیوی وہ بھی عراق میں ہی کی تھی، جس سے پہلا بیٹا یوسف تھا، اور پھر کنعان آ گئے تھے جدھر سے آخری بیٹا بنیامین پیدا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت یعقوب کو کہ جب تم عراق چھوڑ کے یہاں آ جاؤ گے، کنعان میں آ جاؤ گے، تو میں تمہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکاروں گا۔ بنی مینز بندہ، اسرا مینز بندہ، اور ایل مینز اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ کے نام سے پکاروں گا۔ انہی کی لائن میں حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی ڈوب گئی تھی تو ان کے ساتھ چند مسلمان رہ گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے جو ان کی 3 نسلیں نکلی تھیں وہ تھی سام، حام، یافس۔ جو سام تھے نا وہ تو میرا خیال ہے ایشیا کی طرف آ گئے تھے۔ جو حام تھے نا ان میں سے میرا خیال ہے حضرت ابراہیم آئے تھے، اور جو نافس تھے ان کا مجھے نہیں پتہ۔ اور جو ابراہیم کی طرف آئے تھے نا یعنی حام، حضرت ابراہیم کے پھر آپ کو پتہ ہے 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت قطورہ۔ حضرت سارہ سے تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور حضرت قطورہ سے مدین، جو مدین میں جا کے آباد ہوئے، جن کی نسل میں حضرت شعیب آئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پھر یہ حضرت نوح کے بعد آئے تھے، حضرت ان کا جو حام تھا، حام کی نسل میں ابراہیم آئے تھے، ابراہیم کے بیٹے آئے تھے حضرت اسحاق، اسحاق کے یعقوب، اور یعقوب کے یوسف، اور لائک دس سو آن۔ اور جو تھے نا سام کی نسل میں آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون جو دونوں بھائی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ خالو بھی تھے حضرت مریم کے اور استاد بھی تھے۔
حضرت یحییٰ جو تھے حضرت زکریا کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ حضرت یسیع، ان کا مجھے نہیں پتہ۔ حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی دیگر آیات ملاحظہ ہیں۔ اے نبی، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بس اے نبی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بناؤ، نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔